حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ فرماتا ہے کہ حضرت سلیمان نے ایک دن اپنے درباریوں سے کہا، ملکہ سبا بلقیس اس کا تخت لانا تھا دربار میں حضرت سلیمان کے۔ آپ نے فرمایا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین، اے سرداروں درباریوں، تم میں سے کون میرے پاس اس ملکہ بلقیس کا تخت لے کر آئے گا اس سے قبل کہ ملکہ بلقیس میرے دربار میں آئے؟ میلوں کا فاصلہ ہے، 1500 میل علماء نے مسافت لکھی۔ 1500 میل کی مسافت پر سلیمان علیہ السلام کا جو مطلوبہ تخت ہے وہ موجود ہے۔ ملکہ سبا بلقیس ادھر اپنے درباریوں سے مشاورت کر کے حضرت سلیمان کے ہاتھ پر مسلمان ہونے پورے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آ رہی ہے، تحفے تحائف لا رہی ہے، لیکن تخت جو کئی من ٹن وزنی تھا، کتنے دروازوں میں مکفل تھا، پہرے دار اس پر متعین تھے، وہ تخت وہیں پر موجود ہے۔ حضرت سلیمان نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ملکہ سبا بلقیس میرے پاس آئے تو وہ اپنے تخت کو اس کے محل میں نہیں بلکہ میرے دربار میں پائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ میرے دربار اور میرے خادموں میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ میں اگر چاہوں تو وہ پہاڑ بھی اٹھا کر میرے پاس پیش کر سکتے ہیں اور تخت بلقیس بھی لے آئیں گے۔ اب حضرت سلیمان نے یہ بات کی تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس فرمان پر ایک جن کھڑا ہو کہنے لگا، انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، کہ میں آپ کے پاس یہ تخت آپ کے کھڑے ہونے سے پہلے لے آؤں گا۔ جن بول رہا ہے، کون بول رہا ہے؟ جن۔ انسان تو اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل ہے، جن کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم پر کتنے میلوں کی مسافت پر موجود تخت کو دربار کے برخاست ہونے سے پہلے لانے کا کہہ رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس سے بھی پہلے چاہیے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک امتی دربار میں موجود ہیں، نام ان کا ہے حضرت آصف ابن برقیہ۔ مفسرین نے فرمایا ان کو اللہ تعالیٰ نے کتاب کا علم عطا فرمایا تھا، وہ کتاب جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے، آپ کی امت کے لیے بطور شریعت تھی، اس کا علم حضرت سلیمان کے امتی حضرت آصف ابن برقیہ کے پاس تھا۔ فرمایا قال الذی عنده علم من الکتاب، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے وہ شخص کھڑا ہوا جس کے پاس کتاب کا علم تھا اور کہنے لگا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے سلیمان علیہ السلام، میں آپ کی بارگاہ میں یہ جو تخت ہے ملکہ سبا بلقیس کا، میں اس محل سے آپ کی بارگاہ میں یہ تخت پل مارنے سے پہلے پیش کرنے پر قدرت رکھتا ہوں۔ ایک پل، ابھی آنکھ جھپکے گی نہیں، ابھی یہ بات ہو رہی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی موجود ہیں دربار میں، حضرت آصف ابن برقیہ بھی موجود ہیں دربار میں۔ دربار سے نہ سلیمان غائب ہوئے نہ حضرت آصف ابن برقیہ غائب ہوئے، دونوں دربار میں ہی موجود ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کیا دیکھتے ہیں کہ میرا امتی ابھی میرے دربار سے گیا بھی نہیں لیکن تخت میرے سامنے لا کر رکھ دیا، تخت میرے سامنے لا کر رکھ دیا۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا، چاہے تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، تو سردار کا عالم کیا ہوگا، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی۔
بیدار کا عالم کیا ہو. یہ تو سلیمان کی شان حضرت سلیمان کے امتی سے ظاہر ہو رہی ہے کہ سلیمان کے دربار میں موجود ہیں، اور پل مارنے کی دیر میں درباری حضرت سلیمان کا امتی حضرت سلیمان کی آنکھوں کے سامنے سے غائب بھی نہ ہوا، اور حضرت سلیمان کے حکم کو وہیں پر رہتے ہوئے پورا کر کے دکھا کر یہ بتا رہا ہے کہ اے سلیمان آپ اللہ کے نبی ہیں، میں آپ کا ادنا امتی ہوں، آپ کے فیضان نظر سے مجھ میں اللہ نے وہ طاقت رکھی ہے کہ میں آپ کے دربار میں بیٹھے ہوئے 1500 میل کی مسافت پر موجود تخت قرآن کی آن میں بغیر جگہ سے ہلے آپ کی خدمت میں لا سکتا ہوں. حضرت سلیمان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہوگا. حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے مجھے فلاں مقام پہ جانا، آپ کے تخت کو لے کر ہوا اڑتی، جہاں آپ کی مرضی ہوتی وہاں آپ کو پہنچا دیتی. اللہ فرماتا ہے اسی سلیمان کے لیے ہم نے جنوں اور شیاطین کو مسخر کر دیا تھا، اور فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مَنطِقَ الطَّيْرِ، اسی سلیمان کو ہم نے پرندوں کی بولی کا علم بھی عطا فرمایا تھا. اب آپ اندازہ کیجئے دوستوں، یہ سلیمان علیہ السلام جن کو اللہ نے ایک خاص خطہ زمین کی طرف نبی بنا کر بھیجا، ساری کائنات کا نبی نہیں بنایا تھا حضرت سلیمان کو، صرف ایک خاص خطہ زمین کی طرف اپنا نبی بنا کر بھیجا، اپنی شریعت کا نفاذ ان کو ایک خاص خطے میں کرنے کا حکم ملا، انہوں نے وہی کیا. ان کو اللہ نے یہ طاقت یہ قوت عطا فرمائی کہ ہوا بھی ان کے تابع فرمان، پرندے بھی ان کے حکم کے تابع، شیاطین بھی ان کے حکم کے تابع، جنات بھی ان کے حکم کے تابع، دربار میں موجود بڑے بڑے طاقتور آپ کے امتی وہ بھی آپ کے حکم کے تابع، اور کوئی شخص آپ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتا تھا. اب ذرا سوچئے سلیمان کو جو شان اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی اس شان سے بڑھ کر ہمارے نبی کو شان عطا نہیں فرما سکتا. ضرور ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے